السلام علیکم ناظرین، میں انعام گرائے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی کچھ خاص خبریں جو اس وقت تک پاکستان بھر میں سپریم کورٹ سمیت الیکشن کمپین کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے دانیال عزیز صاحب کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیواریں پھلانگ کر، دروازے توڑ کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے احسن اقبال کو ووٹ دیں۔ احسن اقبال کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور دانیال عزیز بھی مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ تھے، لیکن ابھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جو اپنا ووٹ مانگنے کا طریقہ ہے وہ وہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ خود کو شو کروا رہے ہیں اور وہی ان کے ووٹر ہیں۔ اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب کے جو بیٹے ہیں انہیں لاہور کے اندر انتخابی مہم چلاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈیفنس فیز 3 کی مسجد قریب بمفلٹ تقسیم کرتے حراست میں لیا گیا ہے انہیں لاہور کے اندر، اور وہ اپنے الیکشن کی کمپین کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت بلکہ اور بھی ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں اجازت ہے کمپین کرنے کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور ان سے جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری ملی ہے صنم جاوید اور شوکت بسرا کو، جنہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ شوکت بسرا اور صنم جاوید پچھلے کئی ماہ سے پابند سلاسل ہیں، لاہور کے اندر ٹوٹی نہیں ہیں اور وہ ابھی تک بھی ڈٹی ہوئی ہیں۔ ان کو آج الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کیسے چلتی ہے، اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ بھی شریف فیملی کے ساتھ ہے۔ اور لاہور کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ صنم جاوید کا ووٹ بینک وہ نہ تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سابقہ رکن یا کارکن تھیں، لیکن انہوں نے جو یہ ظلم و بربریت کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس کے بعد لاہور کے اندر مقبول بلکہ پاکستان بھر میں مقبول ترین وہ لڑکی اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شمدانہ گلزار صاحبہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات جس نے کیے اللہ اس کو پوچھے۔ مریم نواز کی خواہش پر صحت کارڈ کی سہولت چلی گئی۔ پرویز خٹک کا الیکشن سے پہلے ان کے ڈبے بھر جانے کا دعویٰ خطرناک ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا تعین ہو چکا تو الیکشن کروا کے عوام کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اگر تو پہلے سے ڈبے بھرے پڑے ہیں تو پھر الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ جیتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، تو ہمارا جو ٹیکس کے پیسے ہیں، غریب بندہ جو صبح 7 بجے سے لے کر رات 7 بجے تک شدید سردی اور شدید گرمی میں محنت کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے، تو اس کے پیسے کا ناجائز استعمال کیوں کر رہے ہیں، کیوں ضائع کر رہے ہیں پیسہ؟ تو پھر جنہیں آپ لانا چاہتے ہیں انہیں لے آئیں۔ اس کے بعد پاکستان میں آزادی اظہار اور پریس پر پابندیوں پر امریکہ کا اظہار تشویش ہے۔ اس طرح کی رپورٹس پر تشویش ہوتی ہے۔ یہ چیزیں پاکستانی حکام کو بیان کردہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ہدف میں متصادم ہے۔ امریکہ کے اندر بھی پاکستان کے اندر جو صحافیوں کے ساتھ یا پاکستان کے اندر جو آزادی اظہار رائے کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ عام کمیونٹی سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان ہیں کہ پرویز خٹک سے کیسے نمٹیں، میں انہیں دن میں تارے دکھاؤں گا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ پرویز خٹک صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں الیکشن جیتوں گا اور پرویز وزیر اعلیٰ KP کے بنوں گا۔ پچھلے دنوں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اتنی سردی میں آپ نہا لیں تو ہم آپ کو مان لیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیتیں گے، یا آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑا بیان ایک جگہ پہ، جس طرح کے آج کل شو ہو رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کٹھے ہوتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے سیاسی پارٹیوں کے لوگ وہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو سوال جواب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں پہ شیخ افضل مروت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی پروگرام میں PTI کے لیے ووٹنگ ہو جائے، آف دی ریکارڈ کرتے ہیں۔ اینکر نے کہا چلیں PTI کے لیے تالیاں ہو جائیں۔ اگر جب شیخ افضل مروت نے کہا کہ PTI کے لیے تالیاں ہو جائیں تو حال میں تقریباً 90% بیٹھے ہوئے افراد نے تالیاں بجا کے پاکستان تحریک انصاف، شیخ افضل مروت اور عمران خان کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا۔ اور یہی چیزیں ہیں کہ کسی بھی ٹاک شوز کے اندر، کسی بھی پبلک گیدرنگ کے اندر، کسی بھی جلسے جلوس کے اندر، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، نعرے عمران خان کے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے عمران خان سے ڈر رہے ہیں۔